أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين. سورہ صاد آیات 65 سے 75۔ انبیاء کے اختصاراً واقعات بیان ہوئے، اہل جنت اور اہل جہنم کے حالات بیان کیے گئے۔ قل کہہ دیجئے، قرآن مجید میں جہاں پر بھی یہ لفظ آتا ہے قل، تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیں انما، بلا شبہ یہ کلمہ حصر ہے، کسی بات کو تاکید کے ساتھ بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ انا منذر، میں ڈرانے والا ہوں۔ وما من الہ، اور نہیں ہے کوئی بھی معبود برحق الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ اسی بات کو پہنچانے اور سمجھانے کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا گیا۔ یہی مقصود نبوت ہے کہ مخلوق جان لے کہ ان کا خالق کون ہے، انہوں نے بندگی کس کی کرنی ہے۔ وہ اللہ الواحد، اکیلا ہے۔ یہ اللہ کی صفت بیان کی گئی ہے، وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ القہار، یہ صفت ثانی ہے کہ اللہ واحد بھی ہے اور قہار بھی ہے، سارے نظام کو اپنے کنٹرول میں رکھنے والا ہے، اس کی خدائی میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ وہ کائنات کو بنانے والا بھی ہے اور اپنے اقتدار کو قائم رکھے ہوئے بھی ہے، اور اس کو قائم رکھنے میں اس کو کسی کی محتاجی نہیں ہے۔ رب السماوات، رب ہے آسمانوں کا بھی، والارض، اور زمین کا بھی، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان میں ہے، العزیز، غالب ہے، الغفار، بخشنے والا ہے۔ یہ اللہ ہی کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، الواحد، القہار، رب السماوات والارض، العزیز، الغفار۔ تو 5 صفات یہاں بیان کی گئی۔ قل، تو اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجئے، ہوا نبأ عظیم، وہ بہت بڑی خبر ہے۔ یہ نبأ عظیم وہی نبأ ہے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، قیامت کے بارے میں، کہ وہ بہت بڑی خبر ہے، وہ بہت بڑا دن ہے۔ اس دن کا ذہنی استحضار لازم ہے، اس دن کی حضوری علم و عمل اور عاجزی کا سبب ہے۔ لیکن کافروں کی صورتحال کیا ہے؟ انتم عنہ معرضون، انتم، تم، عنہ، اس نبأ عظیم سے، معرضون، اعراض کرنے والے ہو۔ ما کان لی من علم، مجھے کچھ علم نہیں ہے، بالملأ الاعلی، ملأ اعلیٰ کے بارے میں۔ ملأ الاعلیٰ کے معاملات غیبی معاملات ہیں، ان کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں۔ اس سے متعلق بھی اگر اللہ تعالیٰ کوئی چیز وحی فرما دیتے ہیں، وہ علم میں آ جاتی ہے۔ پچھلے انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے، جنت اور جہنم کے احوال بیان کیے گئے، تو یہ کوئی باتیں خود ساختہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی شدہ ہیں۔ اذ یختصمون، جب وہ جھگڑ رہے ہوں گے۔ اہل جہنم کے جھگڑے کی بات پچھلی آیات میں گزری، تو یہ اب ملأ الاعلیٰ کی باتیں ہیں۔ اس کا علم مجھے تو نہیں، ان یوحى الی، مگر جو مجھے وحی کر دیا جائے۔
الا سوائے انما بلا شبہ انا نذیر مبین میں واضح طور پر ڈرا دینے والا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان احوال کی جو خبر مجھ تک پہنچتی ہے وحی کے ذریعے سے وہ میں تم تک پہنچا دیتا ہوں۔ آیت نمبر 65 میں فرمایا انما انا منذر، بلا شبہ میں تو ڈرانے والا ہوں، اور یہاں فرمایا آیت نمبر 70 میں انما انا نذیر مبین، کہ اللہ نے مجھے تو نذیر مبین بنا کر بھیجا ہے۔ اذ قال ربک، جب کہا آپ کے رب نے، ربک میں ضمیر کا مرجع پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اللہ تو رب العالمین ہے، لیکن یہ خصوصی التفات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اللہ کی محبت ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اذ قال ربک، جب آپ کے رب نے کہا، للملائکتی فرشتوں سے، انی بلا شبہ میں خالقن تخلیق کرنے والا ہوں، بشرن بشر کو، انسان کو، من طین مٹی سے۔ تخلیق آدم کے حوالے سے تفصیلی احوال سورہ بقرہ میں اور سورہ اعراف میں گزر چکے ہیں۔ فَإِذَا، پس جب، سَوَّيْتُهُ، تو جب میں اس کو درست کر لوں، بنا لوں، وَنَفَخْتُ، اور میں پھونک دوں، فِيهِ، اس میں، من روحی، اپنی روح سے، فَقَعُوا، پس گر پڑنا، لہو، اس کے واسطے، ساجدین، سجدہ کرتے ہوئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ جب آدم علیہ السلام کا جسد مکمل ہو جائے اور اس میں اپنی روح داخل کر دوں، تم سب نے اسے سجدہ کرنا ہے۔ اللہ کا حکم تھا، فسجد الملائکۃ، پس سجدہ کیا فرشتوں نے، کلہم، سب کے سب، اجمعون، اکٹھے ہو کر، تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کو مانا اور سجدہ کیا، الا، سوائے ابلیس، ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، وَكَانَ، اور وہ تھا، من الکافرین، انکار کرنے والوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، قال، فرمایا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک، کس بات نے تجھے منع کر دیا، روک دیا، ان تسجد، کہ تو سجدہ کرے، لما خلقت، جسے میں نے تخلیق کیا ہے، بے یدی، اپنے ہاتھوں سے، کہ جس آدم کی تخلیق میں نے اپنے ہاتھوں سے کی ہے اسے سجدہ کرنے سے کیا چیز مانے تھی؟ استکبرت، تو نے تکبر کیا ہے، ام کنت، یا تو ہے، من العالین، برتروں میں سے۔ سجدہ نہ کرنے کے بعد ابلیس سے یہ پوچھا کہ جس آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے اسے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یہ تیرے تکبر کا نتیجہ ہے یا تو خود کو واقعی ہی اس سے بہتر سمجھتا ہے، خود کو برتر مخلوق سمجھتا ہے؟ ابلیس کا جواب اگلی آیات میں سماعت فرما سکیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔